بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت يوما ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم. قابل احترام بزرگ و دوستو، مشکات المصابیح کی کتاب الایمان کی یہ حدیث گزشتہ مجلس میں اس کو شروع کیا گیا تھا، اور اس حدیث کا ایک حصہ مکمل ہوا اور ایک حصہ باقی ہے۔ اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس حدیث کو ام الاحادیث بھی کہتے ہیں، ام السنہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو مقام سورہ فاتحہ کا ہے، احادیث کے ذخیرے میں اس حدیث کا وہی مقام ہے۔ یہ وہ حدیث ہے، اس کو بار بار اس کو پڑھتے رہنا، اس کا تذکرہ مذاکرہ کرتے رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ پورا دین اس کو سمجھا رہے ہیں خلاصے کے طور پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص اچانک نمودار ہوئے، مجلس میں تشریف لائے، اور ان کا حلیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے بال بالکل سیاہ کالے تھے، لباس بالکل سفید تھا، اور ان پر کوئی سفر کا اثر نہیں تھا۔ اور یہ بات گزشتہ عرض کی گئی، حضرات علماء نے اس میں بڑی اچھی تعبیر پیش کی ہے۔ کالے سیاہ بال سے مراد علم کے حاصل کرنے کا جو وقت ہے وہ جوانی کا، قوت کے زمانے کا، ابتدائی دور کا ہے۔ ویسے تو موت تک آدمی طالب العلم بن کر رہے۔ اور دوسری چیز شدید بیاض الثیاب، سفید کپڑے پہنے ہوئے۔ سفید کپڑوں میں کئی معنی ہیں، ایک تو کپڑے بھی سفید ہوں، اسی لیے سفید کپڑوں کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ دوسرا، یہ اللہ کا جو دین ہے، علم ہے، یہ اس کو لینے کے جو ہے آداب بیان کر رہے ہیں کہ آدمی اس علم کا جو موضوع ہے وہ ہماری زندگی کو پاک صاف کرنا ہے، ہمارا ظاہر بھی پاک ہو، ہمارا باطن بھی پاک ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ادب اور طلب یہ ایسی نعمت ہے کہ آدمی کو بہت آگے لے کے جاتی ہے۔
کہتے ہیں نا کہ طالبین نوازے جاتے ہیں، جس آدمی میں طلب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے نوازش کے دروازے کھلتے جاتے ہیں، اور جس آدمی میں نقد ہوتا ہے ناقدین محروم ہوتے ہیں۔ نقد کہتے ہیں کرٹیسائز کرنا، پوری اچھی چیزوں میں کوئی برائی کو تلاش کرنا، تو اسی لیے ہمیشہ طالب بن کر رہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طلب کے ساتھ اور ادب کے ساتھ، ادب سے علم کا نور جو ہے دلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین جملہ ہے، لیس العلم بکثرت الروایات، علم جو ہے زیادہ روایتیں بولنے کا نام نہیں ہے۔ علم تو ایک نور ہے، جب وہ نور دل میں اترتا ہے تو پھر آدمی اس نور سے عمل کی توفیق اللہ اسے دیتے ہیں، اور یہ نور آنے کا راستہ طلب ہے، ادب ہے، علمی مجالس کا ادب ہو، علم حاصل کرنے کا ادب ہو، کتابوں کا ادب ہو۔ علم کے جتنے وسائل ہیں، سورس ہیں، اس میں قلم ہے، کتاب ہے، ورق ہے، مجلس ہے، استاد ہیں، یہ سب چیزیں علم کے حصول کا، جتنا خدمت، جتنا ادب اتنا اللہ نوازتے ہیں، جتنا ادب اتنا اللہ نوازتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے، جن کو جو بھی ملا وہ انہی آداب کے راستے سے ملا ہے، جس کو جو ملا بس یہ ادب کے راستے سے ملا ہے۔ اس پر جو ہے میں ایک واقعہ عرض کروں، شیخ الاسلام یہ جو لقب ہے بہت کم لوگوں کو ملا ہے اسلامی تاریخ میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ، یہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کو اتنا بڑا مقام کیسے؟ حضرت شیخ الہند ان کے جو استاد تھے، جب ان کو گرفتار کیا گیا اور لے جا کر جو ہے مالٹا کے قید خانے میں جب ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ میرے استاد کو گرفتار کیے ہیں، تو انہوں نے اپنی مرضی کی گرفتاری پیش کر دی کہ بھئی استاد اکیلے جا رہے ہیں، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، اور حضرت کے ساتھ وہ بھی چلے گئے، اور وہاں پہ مختلف قسم کی سزائیں دیا کرتے تھے۔ بہت سخت سردی کا دور تھا، حضرت تہجد کے لیے اٹھتے تو پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے شاگرد سے کہنے لگے پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ پھر ایک وقت اگلے دن جو ہے پانی جب ملا وضو کرنے کے لیے تہجد میں، تو وہ پانی جو ہے گرم تو نہیں تھا لیکن ٹھنڈک اس کی نہیں تھی۔ تو حضرت نے اپنے طالب علم سے، شاگرد سے پوچھا یہ کیسے ہوا، کیسے؟ تو انہوں نے کہا، خاموش ہو گئے ایک دو مرتبہ، لیکن جب باہر آئے قید خانے سے، جیل سے، دوبارہ پوچھا کہ حسین احمد وہ تم نے پانی کی بات نہیں بتائی۔ فرمایا حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے جب کہا کہ پانی بہت سخت ٹھنڈا ہے، تو میں رات بھر اس پانی کے لوٹے کو اپنے جسم سے لگائے رکھتا، جسم کی گرمی سے وہ پانی کی ٹھنڈک ختم ہوتی۔ تو حضرت نے دعائیں دی، وہ دعائیں جو ہے آگے بڑھا دی، وہ دعائیں آگے بڑھا دی۔ اسی لیے جو ہے علم جو ہے اصل ہے، لیکن اس سے بڑی جو چیز ہے علمی وسائل جتنے ہیں ان کے آداب بہت ضروری ہیں۔ ہمارے اکابر صالحین چھوٹے چھوٹے پیپر کے ٹکڑے کی بھی قدر کرتے تھے، کیونکہ یہ علم کے وسیلے کا، یہ علم کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں با ادب بنائے۔ تو وہ جو ہے اب انہوں نے سوالات شروع کیے، اب یہاں سے شروع کریں۔ وقال جبرائیل علیہ السلام تھے، جبرائیل دونوں روایتیں، دونوں بلکہ کئی قراتیں ہیں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، جبریل بھی پڑھ سکتے ہیں، جبرائیل بھی پڑھ سکتے ہیں، جبرائیل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جلالین میں تقریباً 5 قراتیں ہیں، ان کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بہرحال ہم اردو میں جبریل بھی بولتے ہیں، جبرائیل بھی بولتے ہیں، عام طور پہ یہی دو لفظ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اسلام کسے کہتے ہیں بتائیے، اسلام کس چیز کا نام ہے ہمیں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد، گواہی دو، گواہی دینا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو توحید ہے۔
یہ سب سے پہلی بنیاد. اور نماز کا قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے اور حج کرنا ہے اگر تم راستے کی استطاعت رکھتے ہو اس سفر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائیں. اسلام اصل نام ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، تابع کر دینا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. الہ تو اللہ ہی ہے، بس اس کے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دو، گردن جھکا دو اس کے حکم. اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھی اسلام تو ہم پوری ایک زندگی کو کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ہی بتائیں، توحید، نماز اور زکوٰۃ، روزے اور حج. تو اس کے علاوہ اور اسلام کہاں چلا گیا؟ تو اس پر جو ہے نا اصل میں جو ہے خلاصہ پیش کر رہے ہیں. اصل میں خلاصہ ہے. اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کا معنی ہے، اسلام میں 2 طرح کے حکم ہیں. اللہ کے حکم پر کرنے کی چیزیں بھی ہیں، اللہ کے حکم پر چھوڑنے کی بھی چیزیں ہیں. بعض کا تعلق کرنے سے ہے، بعض کا تعلق چھوڑنے سے ہے. اور یہ کرنا اور چھوڑنا زبان سے بھی ہے، بدن سے بھی ہے، مال سے بھی ہے نا. حرام چھوڑنا ہے کمانے میں، حلال کمانا ہے اللہ کے حکم پر، ہے نا. یا تو کرو یا تو چھوڑو، اسی کا نام اسلام ہے. اگر ہم یہ دیکھیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 جو عبادتیں ہیں، یہ چاروں عبادتیں اس کو پورے اسلام کو سمیٹا گیا ہے. نئی کرنے کی جو چیزیں ہیں، کیونکہ نئی کرنے کی چیزیں بھی اسلام ہیں، یہ چھوڑنا ہے، جھوٹ چھوڑنا ہے، غیبت چھوڑنا ہے، یہ فلاں حرام چھوڑنا ہے. اس کو پورا سمیٹا گیا روزے کے اندر، کیونکہ روزہ جو ہے عبادت ہے چھوڑنے کی. کھانا چھوڑو، پانی چھوڑو، خواہشات کو پورا کرنا چھوڑو. چھوڑنا، یہ چھوڑنا جو ہے نا یہ پورا اس کے اندر سمیٹا گیا. نماز کہہ کر ساری بدنی عبادتوں کو مراد لیا ہے، نماز میں بدن استعمال ہوتا ہے. زکوٰۃ کہہ کر ساری مالی عبادتوں کو مراد لیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنی مالی عبادتیں ہیں وہ سب زکوٰۃ میں آتی ہیں، اور جتنی بدنی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری کس میں آتی ہیں؟ نماز میں آتی ہیں. تو یہ ہے اسلام کا خلاصہ. ہاں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے گواہی دینا ہے. گواہی کیسے دیتے ہیں؟ ایک آدمی جو ہے اس کا گھر ہے، کوئی آ کے کہتا ہے یہ میرا گھر ہے. اب دونوں میں جو ہے اختلاف ہوا، مقدمہ گیا عدالت میں. اب جج پوچھ رہا ہے کہ بھئی کہ یہ تمہارا گھر ہے، گواہ لاؤ. تو وہ گواہ لے کر جاتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ بھئی یہ جو گھر ہے یہ ان صاحب کا ہے. تو گواہوں کا کام ہے گواہی دینا. فیصلہ کون کرتے ہیں؟ جج کرتا ہے. تو ہمارا کام گواہی دینا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فیصلہ کون کریں گے؟ اللہ کریں گے. اللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. خدا کے معاملے میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ فیصلہ قیامت میں اللہ کریں گے. بھئی یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، یہ لوگ عزیر علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، یہ فلاں کو خدا، یہ فلاں کو خدا. ہم صرف گواہی دیں گے اللہ تبارک و تعالی معبود ہیں، عبادت کے لائق اللہ ہیں. اور قیامت میں بندہ جب پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کریں گے کہ یہ. پھر اس کے بعد فرمایا صدقتا. سبحان اللہ. انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ 5 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. تو سن کر جو ہے وہ صاحب کہنے لگے آپ نے سچ کہا. فعجبنا لہو. تعجب ہوا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، یہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور آپ نے سچ کہا یہ بھی کہہ رہے ہیں. اب ایک آدمی یہ مجمع میں سوال کرے آپ بتائیں وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ ایک صاحب سوال کرے مثال کے طور پر وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ میں کہوں گا وضو کے 4 فرائض ہیں. جب میں 4 فرائض کہوں گا تو آپ کہیں گے جی آپ نے سچ کہا. تو سب لوگ دیکھیں گے نہیں واٹس گوئنگ، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں بول رہے ہیں؟ تو یہ ہے فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ. سوال کرنے کے بعد جواب مل گیا تو خاموش بیٹھنا نہیں، ہاں سچ کہہ رہے ہیں. صدقتا. جبرائیل نے اس کا صدقتا. تو پھر سب صحابہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ فاخبرنی عن الایمان. پھر دوسرا سوال کیا ایمان کیا چیز ہے بتائیے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. خلاصہ ہے ایمانیات. یہ لائن جو ہے بڑی مضبوط ہونی چاہیے. ایمانیات کی لائن بڑی مضبوط ہو. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جو ایمان عطا فرمایا
فرمایا دیکھو ایمان کی 7 باتیں فرمائیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، آخرت کی زندگی پر ایمان، اور پھر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان۔ اب یہ پورا جو ہے نا ایمانیات کی لائن آ گئی۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں بڑے فضائل کے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑھو، اپنی عورتوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ایمان کی تجدید ہوتی رہے۔ ایمان کی تجدید کیسے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سمجھ رہے؟ یہ پوری چیز آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی ان چیزوں کا انکار کرے، ان چیزوں کو مان۔ تو ایمان نام ہے ماننے کا، اسلام نام ہے عمل کرنے کا۔ تو ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ۔ میں مختصر تشریح کرتا ہوں، ذہن میں رکھیں، موٹی موٹی بات۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ اکیلا ہے اپنی ذات اور صفات میں، اللہ بڑا ہے، اس کی قدرت بڑی ہے۔ ایمان اللہ پر لانا، اللہ پر ایمان ماننا۔ اللہ دکھائی دیتا ہے؟ اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کو ماننا ہے، اس کا یقین لانا ہے۔ اور جو چیز دکھائی دیتی ہے اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات، اس کا یقین دل سے نکالنا ہے، نکلتا نہیں، نکالنا ہے۔ تو اللہ پر یقین لانا ہے، آتا نہیں۔ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کا یقین کہاں سے آئے گا؟ بولے اس کو لانا پڑتا ہے۔ وہ لانے کے لیے ہی تو ہے کلمے کا تذکرہ۔ کیسے کریں؟ کلمے کی تجدید کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو یقین کے ساتھ پڑھیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اعمال صالحہ اس کے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ ایمان یعنی وزادتہم ایمانو، ایمان میں زیادتی کیسے ہوتی ہے؟ اس استحضار کے ساتھ یہ اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے وعدوں پر یقین۔ اللہ پر ایمان میں اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کے وعدے برحق ہیں، اللہ کے وعدے برحق ہیں، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ کے وعدے نماز پر، اللہ کے وعدے روزے پر، اللہ کے وعدے پردے پر، اللہ کے وعدے تلاوت پر۔ اللہ کے کیا وعدے ہیں؟ سکون کے وعدے، برکت کے وعدے، رحمت کے وعدے، رزق کے وعدے، کئی وعدے۔ قرآن پاک بھرا ہے وعدوں سے، اور وعیدیں بھی ہیں، ہے نہیں ہیں؟ بھئی یہ نہیں کرو گے تو تم یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا۔ وعیدیں، وعدے وعیدیں، وعدے اور وعیدیں۔ اور اللہ تعالیٰ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ وعدہ خلاف ورزی کرنا کمزوری کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان ہے۔ یہ ایسا یقین ہو، اللہ پر یقین کا مطلب اللہ وعدوں کا خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ان وعد اللہ حق۔ وعیدوں کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ کسی نے فلاں برائی کی تو اسے یہ سزا ہے، اللہ اپنا فضل فرما کے معاف بھی کر سکتے ہیں۔ وعدہ خلافی کرنا کمزوری ہے، وعیدوں کی خلاف ورزی، وعیدوں کے خلاف جانا یہ فضل ہے۔ وہ چاہے عدل اور فضل، چاہے تو پکڑ سکتے ہیں، یہ اس کا انصاف ہے، چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کمزوری نہیں ہے، وہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ پر بہت ابھی آگے انشاءاللہ میں اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ بل عباد مکرمون، یہ بڑے ہی معزز مخلوق ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، ان میں نافرمانی کا مادہ میٹیریل ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ فرشتوں پر ایمان، یہ اصل میں جو ہے مشرکین جو ہے نہیں، فرشتوں کے معاملے میں ان کا عقیدہ بگڑا ہوا تھا۔ الکم الذکر ولہ الانثی، فرشتوں کو جو ہے مشرکین اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں کہتے تھے۔ الکم البنات ولکم البنون ما لکم کیف تحکمون، تم اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور میرے لیے بیٹیوں کو جوڑتے ہو، کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلہ ہے؟
یہودیوں کا بھی عقیدہ بگڑا ہوا تھا. یہودی کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، لیکن ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، ان سے گڑبڑ ہو سکتی ہے. ہاں، اور وہ واقعہ پیش کرتے ہیں، کون سا فرشتہ جو ہے یہ شیطان، یعنی وہ یہ فرشتوں میں ہی رہتا تھا، فرشتہ تھا، حالانکہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، کانا من الجن، بہرحال یہ جنات میں سے تھا. جی، ایک بات ہمارے غلط فہمی میں ہے، لوگ کہتے ہیں ابلیس فرشتوں کا استاد تھا. ابلیس فرشتوں کا استاد نہیں تھا، بلکہ فرشتوں کا شاگرد تھا. وہ اصل میں جو ہے معلم الملائکہ، معلم الملائکہ، زبر اور زیر پر پورا معنی یوٹن ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ کتابوں میں اعراب نہیں ہوتا، معلم کسے کہتے ہیں، معلم کسے کہتے ہیں. تو بعض مرتبہ کہ او فرشتوں کا استاد تھا، معلم ہے، نہیں، معلم نہیں تھا. فرشتوں کے ساتھ رہتے رہتے اس نے جو ہے سیکھ لیا تھا عبادت. فرشتے اس کو بتاتے گئے، وہ فرشتوں کا کیا تھا، شاگرد تھا. بہرکیف فرشتوں پر یقین، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے غیبی نظام پر یقین ہو. نظام غیبی کیا ہے؟ جیسے نظام، ہر ملک میں ایک نظام ہوتا ہے، پولیس کا نظام، فوج کا نظام، ملٹری کا نظام، ملک کو چلاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غیبی نظام فرشتوں کا ہے. ہاں، یہ نظام پر یقین ہو. یہ نظام جب خلاف ہوتا ہے نا تو قارون، فرعون، نمرود کی حکومتیں بھی کچھ بس تباہ و برباد ہیں. یہ نظام جب موافق ہوتا ہے، آیت الکرسی پڑھو، ایک فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے آ جاتا ہے. یہ غیبی نظام. فرشتوں پر جتنا یقین، فرشتوں پر یقین، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، رحمت اتر رہی. وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں پر. کتابیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتابیں اصل میں اللہ کا علم ہے، علم الہی ہے. علم الہی پر یقین ہو دنیاوی علوم کے مقابلے میں. علم الہی کیا ہے؟ قرآن کھول کر دیکھیں، تقوی پر اللہ زندگی بناتے ہیں، توکل پر اللہ زندگی بناتے ہیں. قرآن جو ہے ایک زندگی پیش کر رہا ہے، ہاں، کہ زندگی ان چیزوں سے بنتی ہے. علم الہی، اس پر یقین ہو، کس کے مقابلے میں؟ دنیاوی علوم کے مقابلے. یہ ہے. اب قرآن پاک کا علم بھرا ہوا ہے کہ بھئی کہ اس میں کیا، اللہ، جیسے میں نے کہا، اللہ کے وعدے ہیں تقوی پر، توکل پر، شکر پر، صبر پر. ہاں، قرآن پاک میں یہ علم بیان کیا. جیسے دنیا کا علم مادوں کی میٹیریل کی خاصیت بیان کرتا ہے، قرآن پاک اعمال کی خصوصیت بیان کرتا ہے. ارتھکوئک آیا 2 دن سے بھی، جمعہ میں بھی آیا، کل بھی آیا. دنیا کا علم کچھ اور بیان کرتا ہے، پلیٹس کیوں ہلتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیسا ہے. اللہ کا علم کچھ اور. اللہ کا علم کیا کہتا ہے؟ زمین جو ہے، کیوں اللہ تعالیٰ اس زمین کو حرکت دیتے ہیں؟ اس زمین پر جب اللہ کی نافرمانی ہونے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ حرکت دیتے ہیں. استغفار جب آیا تو آپ نے فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ استغفار چاہتے ہیں تم سے، استغفار کرو. یہ اللہ کا علم. وَرُسُلِهِ، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان. مختصر اللہ کے پیغمبروں پر. شخصیتیں ہیں نا، شخصیتیں، آدمی جو ہے نا ان شخصیتوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا رخ بناتا ہے. کوئی کرکٹر کا، کوئی فلاں کا، کوئی فلاں کا، کوئی فلاں کا. شخصیت سے پہلے متاثر ہوتا ہے، پھر آدمی اس کے تابع ہوتا ہے. تو ہمیں شخصیت دی گئی کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے. اللہ کی طرف سے زندگی بنتی ہے. رول ماڈل کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہیں. اور انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے مکمل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعتبار سے، وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. آخرت پر یقین ہو، آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان. جو بھی دنیا میں کام کرے آدمی جو ہے، یا تو آج کو دیکھ کے کرتا ہے یا کل آخرت کو دیکھ کے کرتا ہے. آج کا نفع، آج کا نقصان نہیں. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو بولو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا. جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ زبان سے خیر کہتا ہے، کیونکہ اس بول کا آج کچھ بھی ہوگا لیکن آخرت میں اس کا نتیجہ آئے گا. وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. خیر اور شر، تقدیر پر ایمان. خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہیں، اس پر یقین ہو. خیر تقدیر ہے نا، بڑا مختصر. تقدیر مانو، تقدیر آگے جو ہے انشاءاللہ حدیث آئے گی تو اس کی تفصیل بیان کروں گا.
تقدیر کے بارے میں صرف ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے کہ کہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر کیا ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو۔ ہمارے ذہنوں میں جو سوالات آتے ہیں 2 جملے یاد رکھ لیں، بس سارا پرابلم ختم ہو جائے گا تقدیر کے معاملے میں۔ ایک ہے علم الہی اور ایک ہے حکم الہی۔ ایک ہے اللہ کا علم، ایک ہے اللہ کا حکم۔ گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ تقدیر کو ہم اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ اللہ نے حکم کر دیا، بھائی اللہ حکم دیا تو نماز پڑھیں گے، کیا کریں؟ اللہ حکم دیا تو کریں گے، تقدیر میں لکھا تو کریں گے۔ تقدیر اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو ہم سب مجبور ہوتے، پھر امتحان کس چیز کا ہوتا؟ تقدیر علم الہی ہے۔ علم الہی کا مطلب عبداللہ جو ہے نا، موت تک کس راستے پر جاتا ہے اللہ کو پتہ ہے، اللہ کا علم پتہ ہے اس کو، وہ سب اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے۔ ہاں، وہ لکھ دیا بول کر جو ہے جا رہا نہیں ہے، اس کا علم ہے۔ علم اللہ کا علم الگ چیز ہے، اللہ کا حکم الگ چیز ہے۔ جب بھی کوئی سوال کرے، سب سے پہلے تو سوال نہیں کرنا چاہیے اس ٹاپک پر، کیونکہ آگے حدیث ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک جملہ کہنا، بیٹا اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اللہ نے سب کا سب کچھ لکھ دیا ہے۔ لکھے بول کے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے، انسان اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ اگر اللہ کا حکم سمجھتے، اللہ کا حکم سمجھتے تو پھر مجبور ہوتے۔ سمجھ گئے یہاں پہ؟ یہ ہے علم الہی، حکم الہی۔ قال صدقت، پھر وہاں کہنے لگے صدقت، فاخبرنی عن الاحسان۔ انشاءاللہ اس کو اگلے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانیات کو مضبوط فرمائے۔ یہ ایمانیات کی لائن ہے، کتاب الایمان، یہ لائن مضبوط ہو۔ یہ جتنا مضبوط ہوگی اتنا ہی اسلام مضبوط ہوگا، اتنا دین مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔